السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواح عرب کے حکمرانوں کو خط مبارک ارسال کیے جن میں ان کو دعوت اسلام دی گئی تھی۔ انہی خطوط میں سے ایک خط شاہ مصر و سکندریہ مقوقس کو بھی لکھا گیا۔ یہ خط حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر شاہ مقوقس کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت حاتب کئی دنوں کی مسافت کے بعد جب مصر پہنچے تو آپ نے اہل مصر میں سے ایک شخص کو روکا اور پوچھا، شاہ مقوقس سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس شخص نے بڑے تعجب سے آپ کو دیکھا اور کہنے لگا، شاہ مقوقس اس وقت اپنے دربار میں ہوگا۔ آپ نے اس کے دربار کا پوچھا اور وہاں پہنچ کر دربار کے باہر کھڑے ہو کر چوبدار سے کہا، اپنے بادشاہ کو جا کر بتاؤ کہ مدینہ منورہ سے قاصد آیا ہے۔ چوبدار نے آپ کو سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھا اور دربار میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس لوٹا اور کہنے لگا، بادشاہ مقوقس نے آپ کو طلب کیا ہے۔ حضرت حاتب دربار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ شاہ مقوقس بڑے روب و دبدبے سے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ ارد گرد اس کے وزراء اور ارکان حکومت بڑے ادب سے اپنی اپنی کرسیوں پر براجمان ہیں۔ حضرت حاتب نے کسی کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا اور بڑی شان و متامت اور پروکار انداز سے شاہ مقوقس کے قریب جا کر رکے اور گویا ہوئے، اے مقوقس، تم سے پہلے اس ملک پر ایک شخص گزرا ہے جو گمان کرتا اور دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، بس اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کی اور وہ نیست و نابود ہو گیا۔ لہٰذا تم اپنے غیر سے عبرت حاصل کرو تاکہ تم سے کوئی دوسرا عبرت نہ لے۔ اس کے بعد آپ نے وہ خط مبارک شاہ مقوقس کی طرف بڑھایا جسے مقوقس نے بڑے ادب سے لیا اور اپنے کاتب کو دیتے ہوئے حکم دیا کہ اسے بلند آواز میں پڑھو تاکہ سب سن لے۔ کاتب نے خط لیا اور بلند آواز سے پڑھنے لگا۔ خط مبارک کا متن تھا کہ اما بعد، میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ تجھے دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو سارے کتبیوں کی گمراہی کا گناہ تیری گردن پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، آ جاؤ اس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی چیز کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ اور اگر یہ لوگ روح گردانی کریں تو کہو، اے منکرو، گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں۔ شاہ مقوقس نے یہ مکتوب سنا اور اپنے کاتب کو حکم دیا کہ لکھو، محمد بن عبداللہ کے حضور، من جانب مقوقس عظیم، میں نے آپ کا گرامی نامہ پڑھا، جو کچھ اس میں تحریر تھا اور جس کی آپ نے دعوت دی، میں نے سمجھا بلا شبہ میں جانتا ہوں ایک ایسا نبی باقی رہا ہے جو خاتم الانبیاء ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اس کا ظہور ملک شام سے ہوگا اور میں نے آپ کے قاصد کی آمد کو گرامی جانا۔ میں آپ کی طرف ماریہ اور سلیم کو بھیجتا ہوں جو کہ قبط میں عظیم المرتبت ہیں، اور کچھ لباس و تحائف اور ایک اونٹ آپ کی سواری کے لیے بھی پیش خدمت کرتا ہوں۔ والسلام مقوقس۔ سند روایات میں ملتا ہے کہ مقوقس نے ماریہ اور سلیم، جو کہ دونوں بہنیں تھیں، اور ان کے ساتھ ان کے ماموں زاد یا چچا زاد بھائی معبول کو بھیجا، جو کہ ان دونوں بہنوں کی ضروریات کا خیال کرنے، ان کی مدد کرنے اور خدمت کے لیے تھا۔ دوران سفر ان تینوں افراد پر حضرت حاتب نے اسلام پیش کیا تو ماریہ اور سلیم نے اسلام قبول کر لیا، جبکہ معبول نے انکار کر دیا۔ مگر مدینہ پہنچ کر کچھ عرصہ بعد حضرت معمور نے بھی اسلام قبول کیا اور صحابی رسول کا درجہ پایا۔ یہ وہی حضرت معمور ہیں جن پر اہل یہود کے ایک گروہ نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلقات کی افواہیں پھیلائیں۔ یہ افواہیں اس انداز سے پھیلائی گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت میں آ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دیا، معبور جہاں ملے جا کر قتل کرو۔ چنانچہ حکم پاتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلے تو دیکھا کہ حضرت معبور ایک کنویں میں پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ حضرت علی جیسے ہی وہاں پہنچے تو ان کو پکڑا اور کھینچا، اور اسی کشمکش میں ان کا تہمند کھل گیا اور شرمگاہ واضح ہو گئی۔ حضرت علی نے دیکھا کہ یہ تو مجبوب و نامرد یعنی خواجہ سرا ہیں اور ان کا سرے سے اعلیٰ تناسل ہی نہیں۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت معبور کو قتل کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا اور محسوس کیا کہ اس شخص میں تو وہ علت ہی نہیں پائی جاتی کہ جس کی بنا پر مجھے دربار رسالت سے ان کے قتل کا حکم ملا تھا۔ بس آپ نے انہیں چھوڑ دیا اور بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر تمام واقعہ عرض کر دیا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاضر وہ کچھ دیکھ سکتا ہے جو غائب نہیں دیکھ سکتا۔ دوستو، حضرت معمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کتاب صحابی تھے۔
آپ کا نام معبود جبکہ عرف عام میں آپ کو خسی کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ خسی اس انسان یا چوپائے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کے خسیے نکال دیے گئے ہوں، اور اس کے متبادل الفاظ میں ہجڑا، زنانہ، مخنث یا خواجہ سرا وغیرہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ حضرت معبود حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ مانوس تھے۔ آپ ہر وقت ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے، ان کو لکڑی اور پانی وغیرہ مہیا کرتے اور ان کے دیگر کاموں میں ان کی مدد کرتے تھے۔ تاریخ میں حضرت معبود کا تذکرہ بہت زیادہ نہیں ملتا کیونکہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں بہت کم وقت میسر آیا۔ علاوہ ازیں آپ اپنا زیادہ تر وقت حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی گزارتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں تمام صحابہ اکرام کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔